اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی سورت العصر عطا فرمایا. اس چھوٹی سی سورت میں اللہ رب ذوالجلال نے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کی خسارے ہونے کی بات زمانے کی قسم کھا کے بیان فرمایا. زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. لیکن وہ لوگ خسارے سے نکل سکتے ہیں جن کی استثنائی بیان فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ انسان خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، تو حق پر جمے رہنا، حق کو چھوڑنا نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آزمائشیں آئیں گی، صبر پر ثابت قدم رہنا. اگر یہ چار باتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو یہ انسان خسارے سے نکل سکتے ہیں، خسارے سے باہر آ سکتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کے لیے بھی مختلف آزمائشیں عطا فرمائیں. جو ایمان والے ہیں ان پر بھی آزمائشیں اللہ رب ذوالجلال نے لاد دیا تھا، ڈال دیا تھا. مسلمانوں پہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے مختلف آزمائشوں سے دوچار فرمایا ہے. لیکن جو پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، ان تمام آزمائشوں کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئی. آپ بھی اس سے الگ نہیں تھے باوجود اللہ کے نبی ہونے کے. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ایک نبی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا زمین کے اس حصے کو چھوڑ نہیں پاتا. آزمائش آئی ہے، مصیبت آئی ہے، باوجود اس کے کہ زمین کے جس حصے پہ ہم نے آپ کو متعین کیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے.
حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اس لیے کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ ہمارا حکم آنے سے پہلے، ہمارا حکم معلوم کرنے سے پہلے آپ نے زمین کے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، رب نے یہاں تک فرمایا کہ وَأَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب ہمیں علم ہے کہ یہ مکے والے، یہ مشرک، یہ آپ کے ساتھ رہنے والے، یہ جو اب تک تعامل کر رہے تھے اب آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں صرف ایک اعلان پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا آپ نے اعلان کر دیا، اب تک آپ کے ساتھ میں تھے، اب یہ آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ایسے تانے مارتے ہیں، ایسی زبان کھولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل مبارک، آپ کا سینہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں اس سے آپ کا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے تسلی دی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ ان کے باتوں کو لے کر آپ زیادہ پریشان نہ ہو، زیادہ آپ اپنے دل پہ بوجھ نہ ڈال لیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قلم سے جن چیزوں کو لکھا جاتا ہے اس کی قسم۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کا وہ رب یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو ساحر کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو مختلف چیزوں سے دو چار کرتے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، تسلی رکھو میرے محبوب نبی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اللہ آپ کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ کو آپ کے رب نے بہت اونچے اخلاق پہ فائز فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کو تسلی دی، کہا کہ یہ آزمائشیں آئیں گی اور یہ آپ کو تانے دیں گے، یہ آپ کو پریشان کریں گے، ان پریشانیوں سے آپ نہ گھبرائیں۔ آپ کی بیٹی اور داماد حضرت عثمان غنی جو آپ کے نکاح عثمان غنی کے نکاح میں تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی پوچھا، بڑے تکلیفیں دیے جا رہے ہیں کہ ہم حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آئے سب کو اجازت دیتے گئے، جاؤ جاؤ، لیکن نبی زمین کو اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ آ جائے۔ ہے کیا فرمایا اللہ رب ذوالجلال کی ان باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، یہ مکے کی سرزمین پر اللہ رب ذوالجلال نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں اس سرزمین کو اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ میرا رب مجھے حکم نہ دے دے۔ جب زمین بھی گرم، آسمان سے سورج انگاروں کے گولے برسا رہا ہے، دوپہر کے عین وقت میں میرے محبوب نبی حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا؟ کیا آپ کے رب نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، میرے رب نے مجھے اب اس زمین کو چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، اب مجھے ہجرت کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر
جوش میں آ کے جذبے میں آ کے فرمایا یا رسول اللہ میں 2 اونٹنیاں تیار کر کے پہلے ہی سے رکھ لیا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے ابو بکر، لیکن جو اونٹنی میرے لیے آپ نے طے کیا ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر جذبے میں تھے، جوش میں تھے، فرمایا یا رسول اللہ کیا میں آپ سے الگ ہو گیا؟ میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، یہ کب سے مجھے آپ نے اپنے آپ سے الگ کر لیا؟ یہ آپ ہی کا تو ہے۔ ہاں ابو بکر یہ سب میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن یہاں میرے رب نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے اونٹنی خرید کے میں اس پہ سوار ہو کے جاؤں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم پیسے دیں گے، لے لیں اس کی قیمت آپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیمت ادا کر کے اس زمین کو چھوڑا تھا، اس اونٹنی پہ سوار ہوئے تھے۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو کیسے کیا جاتا ہے۔ آزمائش نبی پہ بھی آئی لیکن زمین کو چھوڑا نہیں جب تک کہ رب کا حکم نہیں آیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھ لا کے ڈال دیا، سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، اتنی مجبوری، اتنی پریشانی، باوجود اس کے کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ملا تو آپ نے چھوڑا نہیں۔ اب ہم پر بھی آزمائشیں آتی رہیں گی لیکن یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے لیے خاص حکم ہوتا ہے کہ اگر وہاں آزمائشیں آئیں، وہاں پریشانیاں آئیں، یہ نبی کے لیے خاص حکم ہے کہ باوجود اس کے کہ جب تک رب کا حکم نہ ہو جائے زمین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، امتیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی پریشانی آئی، ہاں یہ بات تو کہی گئی کہ اگر کہیں کچھ وبا آ گئی، کہیں کچھ ایک بیماری جو پھیلنے والی آ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب آئی ہے تو اس زمین کے حصے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا اور باہر والے اندر نہ جانا۔ کیا تعلیمات ہیں میرے نبی کے، کیا ارشادات ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دیکھو باہر والے اس زمین کے حصے پہ نہ جانا اور یہاں والے چھوڑ کے باہر نہ جانا، یہاں رہ کے ساتھ دینا۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہی قریب میں رام نگر ہو، منڈیا ہو، بالکل 1 گھنٹے کی دوری پہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، یہ انسان سوئے ہوئے تھے، اچانک اتنا پانی آیا کہ نیند بھی گئی، راحت بھی گیا ہے۔ اب تک ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی آ جائے گا۔ جن گھروں میں بستر ڈال کے سو رہے تھے یہ ساری چیزیں پانی میں بہہ جائیں گی، پتہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچانک مصیبت آ گئی، کہو اپنی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی۔ اللہ آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کے کہ دیکھو دشمن تمہارے سر پہ ہے، تمہارے ایمان کو چھوڑ دو، ایمان کا سودا کر دو۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر، جی ہاں یہ پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ۔ ابو جہل نے کہا تھا ارے تم کہاں محمد کے کلمے کو پڑھتے ہو، چھوڑ دو، صرف یہ ایک بات کہہ دو کہ میں نہ اللہ کو مانتی ہوں، نہ محمد کو مانتی ہوں، نہ محمد کو رسول قبول کرتی ہوں، یہ ایک بات زبان سے کہہ لو،
ہم تمہارے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے، تمہارے لیے ساری سہولتیں دے دیں گے، تمہارے لیے رہنا آسان کر دیں گے، تمہاری ساری مشکلات کو دور کر دیں گے، غلامیت کی زنجیر سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت سمیہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ارے ابو جہل یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر 1000 جانیں بھی اللہ مجھے عطا کر دے تو یہ ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان کا سودا کرنے والی نہیں۔ اس وقت پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں انسان کے، ایک عورت کے پرائیویٹ پارٹس کو تکلیف دیا گیا، ستایا گیا، آپ کی شرمگاہ میں زنجیریں چبھائی گئی۔ اے میرے اللہ، ایک عورت کی عزت نیلام کی گئی۔ ابو جہل یہ کی بات کہہ رہا تھا، ان ساری تکلیفوں سے نجات، اچھی زندگی ہو سکتی ہے، کہہ دو کہ میں اس نبی کی بات نہیں مانتی، اس اللہ کو قبول نہیں کرتی۔ حضرت سمیہ نے فرمایا میری جان چلا جائے لیکن میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ آج اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ آزمائشیں ہم پر بھی آئیں گی، مصیبتیں ہم پر بھی آئیں گی، ایمان کا سودا ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو دولت میرے رب نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری دنیا کی دولت بھی ہمارے قدموں میں ڈال کے ہم سے یہ کہا جائے کہ ایمان کی دولت دے دے اور یہ ساری دولت لے لو، یہ ساری دولت کو ہم ٹھوکر مار سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب ذوالجلال آزمائیں گے بھوک کے ذریعے کہ دیکھو تمہاری ساری چیزوں کو پانی نے بہا لے گئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو اب تک ہمارے پاس ہمارے گھروں میں تھے سب کچھ لے کے چلے گئے، اب ہم کنگال ہو گئے ہیں، ہماری پوری دولت یہاں پانی میں چلے گئی، اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ کیا اس کے لیے ہم اپنے دین سے پھر جائیں یا دین کا سودا کر دیں؟ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ ہم اب آپ کے لیے آسائشیں دیں گے، آپ کے لیے دولت دیں گے، کیا ہم اس دین کا سودا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز سودا نہیں کر سکتے۔ کیا حکم ہے میرے نبی کا؟ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے کیا حکم دیا کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر یہ مشکل میں ہو تو تم ان کے مشکل میں ساتھ آنا، اگر یہ پریشانی میں ہو تو ان کی پریشانیوں میں ساتھ آنا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہمارے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جب کبھی بھی مشکل وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے گزارش کی تھی کہ آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے لا کے یہاں مسجد نبوی کے صحن میں جمع کر دو۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ لا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا، اس لیے کہ غربت کے دن تھے، کچھ زیادہ نہیں تھا، جو کچھ تھا لا کے صحن میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بوڑھی مائی آئی، بوڑھی مائی اپنے ہاتھوں میں بال لا کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیا، نبی کے دست مبارک میں تھما دیا، بال لا کے تھما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بالوں کو ہاتھ میں لیا، لے کے بوڑھی مائی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوڑھی مائی کیا لا کے دے دیا، کیا لا کے یہاں ڈال دیا ہے۔ بوڑھی مائی نے کہا اے میرے محبوب نبی، آپ کا کل رات اعلان ہوا تھا، میں پوری رات سوچتی رہی، میں میرے نبی کی اس آواز پہ کیا لے جا کے پہنچاؤں، کیا لے جا کے دوں۔ میرے گھر کو کھنگال دیا، تلاش کر لیا، کوئی چیز مجھے نہیں ملی کہ میں اس چیز کو لے جا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں، کچھ نہیں ملا۔ رات بھر سوچتی رہی، نبی نے آواز لگائی ہے جو کچھ ہو لے کے آؤ، مسجد نبوی کے صحن میں جمع کرو۔
میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، کروں تو کیا کروں، پہنچاؤں تو کیا پہنچاؤں، دوں تو کیا دوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار صبح ہوتے ہوتے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو میرے سر پہ یہ چوٹی لٹک رہی ہے، اسے کاٹ کے میں میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تاکہ نبی کے گھوڑوں کے سواریوں میں سے اگر کسی کے لیے لگام نہ ہو، میرے ان بالوں کو رسی کی طرح بنا کے ایک رسی کے طور پہ کسی غازی کے گھوڑے کے کام آ جائے۔ میرا رب مجھ سے پوچھے قیامت کے دن تم کیا کر کے آئی ہو، میں بھی کہوں گی کہ میرے رب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے بالوں کو کاٹ کے تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے آئے۔ اسی جذبے نے آج ہمیں زندہ رکھا ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا تھا۔ جی ہاں، آج جب اس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجبوروں کا ساتھ دیں، ان پریشان حال لوگوں کا ساتھ دیں۔ رام نگر کے حضرات علماء سے جب میں نے معلوم کیا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی آیا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں رکھا ہوا سامان بہہ گیا۔ کہاں؟ بالکل قریب میں۔ ذرا جائے، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، دیکھیں کہ کیا حالات آتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اگر ہمارے لیے عطا کیا ہے تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ہم پیچھے نہ رہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکے ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اب ہم ان کا انتظام کر کے دے دیں۔ جو کچھ وہاں کی ضرورتیں ہیں، ان کی ضرورتوں میں ہم کام آئیں، ہم ساتھ دیں۔ جی ہاں، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے گا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان ہم اس کی مدد کریں گے، یہ ہمارا بھائی ہے اس لیے اس کی مدد کریں گے، یہ میری بہن ہے اس لیے اس کی مدد کریں گے۔ یہاں انسانیت کی مدد کی جائے گی۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، جو بھی وہاں اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے بھی بہہ کے چلے گئے ہیں تو کپڑوں کا انتظام کریں گے۔ اگر ان کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے تو بستروں کا انتظام کریں گے۔ مختلف تنظیمیں آگے آئی ہیں اور وہ جا کے وہاں کا معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ آج کی یہ جو چادر ہے، اس چادر کے ذریعے کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مالدار، کیا غریب، ہر ایک یہاں تعاون کر کے ہم اس چادر کے ذریعے سے رام نگر اور منڈیا میں جو غریب ہیں، جو اس وقت پریشان حال ہیں، اس وقت مجبور ہیں، اس وقت وہ پریشان حال ہیں، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ جی ہاں، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا ساتھ دے گا۔ یہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک مسلمان ہے یہ بھوکا ہے اسے صرف ہم کھانا دیں گے، ایک ہندو ہے یہ بھوکا ہے اسے کھانا نہیں دیں گے، کہ ایک اسلام والا، ایک مسلمان، ایک ایمان والا ہمیشہ نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ جو کوئی بھی وہاں مجبور ہو اس کی جا کے ہم خدمت کریں گے، اس کا جا کے ہم ساتھ دیں گے، اس کا جا کے ہم تعاون کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی مکے والوں نے بڑا مشکل وقت لا لیا تھا۔ کیا کیا؟ بزنس سے بائیکاٹ، بات چیت سے بائیکاٹ، خرید و فروخت سے بائیکاٹ۔ کوئی زمین کسی کی مسلمان کی خریدے گا نہیں۔
ہاں ہاں یہ ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بند کر دیا، گویا کہ محاصرہ کر لیا، کوئی آپ سے مسلمان سے معاملہ نہیں کرے گا۔ آج بھی اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ مسلمان سے کوئی جائیداد خریدے گا نہیں، کرائے پر مکان دے گا نہیں۔ کچھ ایسے ذہن کے لوگ جو میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہندو ہیں جو ان ساری چیزوں کو مانتے نہیں، میرے پاس بھی آ کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے غلط چیزیں ہیں، ہم کبھی ہم اس کا تعاون نہیں کریں گے، ساتھ نہیں دیں گے۔ مولانا جی آپ بتائیں، ابھی ایک سامی جی آرٹی نگر میں ایک جلسے میں ملاقات ہوئی، اسٹیج پہ میں اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی انسانیت کے تعاون کا وقت ہو آپ مجھے بھی یاد کریں، میں بھی آ کے تعاون کرتا ہوں، میں بھی ساتھ دیتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ سوشل میڈیا میں نفرت پھیلاتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے بیچنے والا اگر ترکاری بیچنے والا ہے، مسلمان ہے، اسے واپس کر دیتے ہیں کہ ہم تم سے خرید و فروخت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان معمولی سی تجارت کرتا ہے، اس کے ساتھ نفرت سے پیش آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر کچھ پڑتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں مشکل پیش آئی ہے تو ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم تعاون کریں، ساتھ دیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس مشکل گھڑی میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جب اعلان کیا تھا ایک غزوے کے موقع پہ، آپ کو میں بارہا کہا ہوں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا، ایسے ہی نہ حضرت عمر کو پتا تھا نہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا، انجانے میں ان کو دونوں کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ ابوبکر کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آج میں ابوبکر سے زیادہ لے جا کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کروں گا اور آج سے زیادہ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر لے کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوال کیا تھا، عمر گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے سوال سنتے ہی سمجھ لیا کہ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مال کو گھر میں جمع کیا، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر بھی آ گئے، ٹاٹ پہن کے، کیکر کے کانٹے لگا کے، وہی سوال دہرایا، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یا رسول اللہ جو کچھ تھا ایک جگہ جمع کیا، سمیٹ کے آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت فرمایا تھا، ہاں میں یار غار حضرت ابوبکر سے کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جذبہ، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی دولت ہے، کتنا دے رہے ہو، کتنا اللہ کے لگا رہے ہو، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں دے رہے، کیا جذبہ ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس وقت وہ احباب جو اس سے متاثر ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ ہمارے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر سب کے دلوں میں خوب محبت پیدا فرمائے۔ حاضرین، ایک بات تو مجھے آج آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ چامراج پیٹ کی عیدگاہ کا جو مسئلہ چل رہا تھا، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں بہت سارے احباب لا کے ایک پریشانی کھڑا کر دیا تھا کہ اب یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، مختلف باتیں گردش کر رہی تھیں۔ جب مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا آپ اس جیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو میں نے یہی جواب دیا تھا، نہ اس میں جیت ہے نہ اس میں ہار ہے، بس جو حق ہمارا تھا وہ حق ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ اس میں جیت ہے نہ اس میں ہار ہے۔
جیت ہار اگر سمجھتے ہیں تو جب جا کے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں نہ تو جیتنا ہے نہ تو ہارنا ہے، بس جو حق والا ہے اس کو اس کا حق مل گیا، اتنی سی بات ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے، اسی طرح خاص طور پر مصلیان جامع مسجد کی طرف سے اور مختلف مدرسوں میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے گزارش ہوئی کہ دعائے یونس کا ورد جاری رکھیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا ورد آپ جاری رکھیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے کے اور ہماری ریاست کے سیاسی قائد علی جناب الحاج بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب اور ہمارے وکلاء اسماعیل ذبیح اللہ صاحب، کپل سبل صاحب اور دوسرے وکلاء سپریم کورٹ میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حق بحق رسید کا مسئلہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو حق ملنا چاہیے۔ یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کیے کہ سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے پاس اور وقف بورڈ کے پاس اس کے کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ میرے پاس اس وقت پوری فائل موجود ہے، اتنی موٹی کتاب ہے جس کے اندر پورے کاغذات موجود ہیں۔ سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے سپریم کورٹ میں جب پورے پیپرز جمع کیے تھے ان سارے پیپرز کو نکلوایا ہے اور یہ پورے پیپرز موجود ہیں۔ یہ غلط بات پھیلانا کہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے اس لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جائیداد ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تم کمزور ہو جاؤ، کیوں اپنا یہاں بات رکھنا چاہتے ہو۔ بابری مسجد اس کے سلسلے میں جو حال ہوا، جو حشر ہوا، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اسی طرح لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک چیز ہے، اب اس کے بعد یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، لیکن متھرا کا عیدگاہ کا مسئلہ شروع ہوا، گیان واپی مسجد کا مسئلہ شروع کر دیا، اور یہاں چامراج پیٹ کے عیدگاہ کا، وہاں ہبلی کے عیدگاہ کا، اور یہاں سری رنگ پٹن میں جامع مسجد کا مسئلہ، مختلف مساجد کو لے کے آپس میں یہاں تناؤ پیدا کرنے کی، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہمارے سیاسی قائد بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے بہت حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ نے کوشش کی تھی، ہم سب اس وقت آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اور جن احباب نے بھی، اس لیے کہ یہ ایک شخص کی کوشش نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی کوشش ہے، سب نے مل کے کوشش کیا، اللہ رب ذوالجلال نے یہ نتیجہ عطا فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ نے بعض کو انتخاب کر لیتا ہے، یہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں قوم کی طرف سے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ان میں حوصلہ عطا فرمائے، ان میں جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہم سب مل کے خدمت انجام دے سکیں۔ تو اسی لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے ارادہ کیا کہ ہمارے علاقے کے سیاسی قائد ضمیر احمد خان صاحب اور وکلاء صاحب اور جو بھی احباب ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے۔ تو یہاں جمعہ میں ان کو دعوت دی گئی ہے، انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی بھی عزت افزائی ہوگی، اور اسی طرح یہاں ہمارے پاس غربا کی شادیاں بھی ہیں، اس میں بھی آپ شریک رہیں۔ یہ سارا انتظام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ہم سب اگر اکٹھا ہوں، ہم سب اگر مل کے رہیں، ایک طرف دعائیں کرتے رہیں، بہت ساری عورتیں رات کی تنہائی میں اٹھ کے تہجد کے وقت میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ جبکہ یہ باتیں آ رہی تھی کہ ججز کے سلسلے میں اطمینان نہیں ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہونے کا امکان نہیں ہے۔ شروع میں یہ بات آئی کہ ایک جج ایک فیصلہ دے رہا ہے، دوسرا جج دوسرا فیصلہ دے رہا ہے، اس لیے فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اب دونوں کے ساتھ ایک اور جج کو جوڑ دیا گیا،
3 ججوں نے مل کے اس کے بعد فیصلہ لیا کہ جیسے اسٹیٹس ہے اسی طرح سے اس کو مینٹین کیا جائے، یہاں کسی طرح کا فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس ملک کی عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں، جو جج کی کرسی پہ بیٹھتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے۔ جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، حق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے سودا نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر یہ ہونے لگے کہ ہم جج کی کرسی پہ بیٹھ کے ناحق کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ میرے رب کی ایسی مار پڑے گی، ایسی مار پڑے گی، یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، فرعون کو بھی ڈھیل دے کے رکھا تھا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا اعلان کرتا رہا، ظلم ڈھاتا رہا، پریشان کرتا رہا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اسے پکڑا، اسے غرق کر کے بتایا کہ دیکھو ظالموں کا حشر کیسے ہوتا ہے، ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ میں ہمارے یہ محترم ججز حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر مسلمان حق پر نہیں ہیں تو آپ وہی فیصلہ سنا دیں، اگر ہندو حق پر نہیں ہیں تو وہی فیصلہ سنائیں، لیکن اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ غلط فیصلہ سنائیں گے تو ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی کہ یہاں اب انصاف بھی نہیں مل رہا ہے مظلوموں کو، اب یہاں انصاف بھی بکنے لگ گیا ہے، انصاف بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو بھی جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا فرمائے، حق کی بات کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، وہ ہمت وہ طاقت اللہ رب ذوالجلال ان کے دلوں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج کی یہ جمعہ کی جو چادر ہے، اس چادر میں جتنی بھی رقم پڑے گی، جو بھی رقم جمع ہوگی، کیا مالدار کیا غریب، سب کو انشاءاللہ رام نگر میں سیلاب کی وجہ سے جو انسان متاثر ہوئے ہیں ان کا تعاون کرنے کے لیے آج کی یہ چادر استعمال کی جائے گی۔ اللہ ہمارے ان تعاون کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔